السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار عالم، تجھے اپنی عزت کا واسطہ، اپنی شان کا واسطہ، جناب امام حسن مجتبیٰ آقا کی تشریف آوری کی خوشی کے صدقے میں اس زمین کی تمام تر پریشانیاں، زمین پہ بسنے والوں کی صحت و سلامتی، اور پروردگار عالم بیماروں کی صحت یابی، حجت برحق وارث امام حسن مجتبیٰ کی تشریف آوری، کریم اللہ یہ جتنی بھی ہماری حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں صدق اکبر شبیہ مصطفیٰ کے صدقے میں جلد از جلد قبول فرما۔ پروردگار عالم امام حسن مجتبیٰ کی عزت، عظمت اور شان کے صدقے میں تمام بیماروں پہ رحم فرما۔ بالخصوص برادر غلام علی صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما، ان پہ رحم فرما۔ امام حسن مجتبیٰ کی خوشی کے صدقے میں ان کے گھر والوں کو ان کی صحت کی شکل میں خوشی عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے جناب امام حسن مجتبیٰ کی عزت کا واسطہ ہے، جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے ولی برحق جناب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی فاطمۃ و حبیبہ و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن والحسين امامان قاما او قعدا۔ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پہ جہاں جہاں بھی مومنین سماعت فرما رہے ہیں اپنی زبانوں کو ذکر صلوات محمد و آل محمد سے معطر فرما لیجئے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب مومنین کی خدمت میں موالیان حیدر کرار، منتظران امام زمانہ، آپ سب کی بارگاہ میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں، اور ہم سب کی ولی برحق سرپرست اعلیٰ اس زمین پہ اللہ کے خلیفہ منجی عالم بشریت یوسف زہرا جناب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں سبط اکبر شبیہ مصطفیٰ نور نگاہ علی و بطول شہزاد حسن امیر کائنات سید شباب اہل الجنہ ریحانت الرسول قرۃ عین الرسول پروردہ علی ابن ابی طالب دلبند سید بطول امام الحسین، یعنی کہ امام حسین کے بھی امام علی ابن ابی طالب کی ولایت کے وارث اور صاحب ذوالفقار وارث ذوالفقار علی ابن ابی طالب کے امامہ کے پہلے وارث جناب امام حسن مجتبی سورہ کوثر کی پہلی عملی تفسیر رسول اللہ کو ابتر کے طعنوں سے نجات دینے والے امام حسن مجتبی کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبی کی بہت بڑی عظمت کہ پورا سال رمضان المبارک کا مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں، اور رمضان المبارک جب عین عروج پہ آیا، یعنی آج رمضان المبارک کا عروج ہے، عروج ماہ مبارک جہاں پہ تمام تر بلندیوں کو رمضان المبارک چھو رہا ہو، وہاں پہ جناب سید الانبیاء کے گھر میں اس عظیم خوشی کے موقع پہ الحمدللہ ہم سب خوش ہیں۔ مدینہ خوش تھا، اہل مکہ خوش تھے۔ حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام رسول اللہ کی خوشی میں خوش تھے، جناب سید الانبیاء کی خوشی قابل دید تھی، چونکہ 15 رمضان 3 ہجری جمعہ کا دن مدینہ منورہ کے سب سے خوبصورت مقام میں آغوش عصمت و طہارت میں آسمان امامت کا دوسرا درخشاں ستارہ سلسلہ عصمت و طہارت کی چوتھی کڑی جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی تشریف لائے۔ گھر کا ماحول کیسا بنا؟ شاعر کی نگاہ سے توجہ فرمائیے۔ آپ سب کو مبارک ہو، سبحان اللہ کہنے والوں کو جو گھروں میں بیٹھ کر مجھے داد دے رہے ہیں، مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ شعراء کی، ذاکرین کی، اسٹیج سیکرٹری صاحب کی یقیناً ہر پروگرام میں کمی محسوس ہوتی ہے، مالک آپ سب کے ساتھ اس ادارے کی اور دنیا بھر کے تمام بارگاہ حسینی کی رونقوں کو جلد از جلد بحال فرمائے، اور جلد از جلد امام حسن مجتبی کے اور دیگر ائمہ طاہرین کے یہ خوشی کے ایام ہوں یا ان کے غم کے ایام ہوں کہ مل کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، بہت شکریہ جو بابا کے ذریعے
یقیناً آپ کی داد میں وصول کر رہا ہوں۔ روحانی طور پہ، نورانی طور پہ آپ کی روح یقیناً بارگاہ جعفریہ میں موجود ہیں۔ آپ کے روح کو میں محسوس کر رہا ہوں سب کو۔ مالک کائنات آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا 15 رمضان 3 ہجری جمعے کا دن مدینہ منورہ کا سب سے خوبصورت مکان، بلکہ یہ کہوں تو شاید کنجوسی کر گیا ہوں، پوری روئے زمین، بلکہ یہ بھی شاید غلط ہوگا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت مکان، اتنا خوبصورت کہ جس میں ہر فرد معصوم، یقین کیجئے آدم سے لے کر جناب خاتم تک تمام انبیاء اور رسل کو دیکھ لو، جناب حسن مجتبیٰ سے لے کر امام زمانہ تک اولیاء کو دیکھ لو۔ یہ بہت بڑی ہستیوں کے نام لیے ہیں، باقی تو عام مخلوق ہے۔ یاد رکھیے کہ ان تمام ہستیوں کو دیکھ لو، انبیاء میں دیکھو، رسل میں دیکھو، اولیاء میں دیکھو، کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھو، حقیقتاً اگر کوئی ایک ہی گھر نظر آئے گا، نہ اس سے پہلے کوئی گھر تھا، نہ اس کے بعد کوئی گھر ہوگا، اتنا خوبصورت گھر تھا، اتنا خوبصورت گھر ہے کہ جس میں شوہر بھی معصوم، جس میں زوجہ بھی معصومہ، اور جس میں آنے والے بچے بھی معصوم۔ یہ پوری کائنات میں اللہ کی تخلیق میں ایک ہی گھر ہے جس میں سب کے سب فرد معصوم ہیں۔ تو کتنا گھر کا ماحول کیسا بنا؟ وہ تطہیر کے پاک ماحول میں خوشی کا کھلا ہے چمن دھیرے دھیرے، کہ آمد سے جس کی وہ دین خدا کا نکھرتا گیا ہے بدن دھیرے دھیرے۔ ظاہر بات ہے یہ قصیدہ ہے، قصیدے کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، ربائی یا شعر تو ہے نہیں، تو لہذا میں قصیدے کو ذرا ترنم میں نہیں بلکہ اسی طرح نثر میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ تطہیر کے پاک ماحول میں خوشی کا کھلا ہے چمن دھیرے دھیرے، آمد سے جس کی وہ دین خدا کا نکھرتا گیا ہے بدن دھیرے دھیرے۔ علی کے گھر کا وہ پرکیف منظر جسے دیکھنے عرش بھی جھک گیا ہے، پسر کو لے کر محمد کی جانب چلے ہیں وہ خیبر شکن دھیرے دھیرے۔ یقیناً گھروں میں نعرے حیدری بلند ہو رہے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کی آمد کے نعرے بلند ہو رہے ہوں گے۔ جس مہینے میں ولادت ہوئی وہ افضل الشعور بابرکت مہینہ، جس کا نام ہی شہر اللہ، جس کی ولادت ہوئی۔ بہت شکریہ جی عیشا جی، انشاءاللہ میں نماز باشد قبر کی تلقین سب کو کروں گا۔ محترم غضنفر علی صاحب فوت ہو گئے ہیں، مالک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان یا بعد از عشاء ان کے لیے نماز باشد قبر کی درخواست کر رہے ہیں سید عید شاہ صاحب۔ مالک کائنات غضنفر علی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس مہینے میں ولادت ہوئی وہ مہینہ افضل الشعور، وہ بابرکت مہینہ، اور جس شہر میں ولادت ہوئی وہ شہر مدینہ الرسول، جس میں ولادت ہوئی وہ کائنات کا سب سے افضل گھرانہ، اور جس حال میں، جس دور میں، جس دوران میں، جس ٹائم میں ولادت ہوئی، زور کی نماز آقا زادی نے، بنت پیغمبر نے، رسول اللہ کی عظیم بیٹی نے، جناب سیدہ نے، جناب راضیہ مرضیہ بطول ازہرا نے، معصومہ نے، انما یرید اللہ کی مصداق نے، طہارت کلی کی مصداق نے، عصمت کلی کی مصداق نے جب مصلی پہ ادا کر لی، ابھی نماز عصر کی تیاری کر رہی تھی کہ پھر وہ آ گیا جس کی وجہ سے رسول کو ابتر کے تہنوں سے نجات ملی۔ پھر وہ آگے جس نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ پوری کائنات میں پہلی وہ ہستی ہے
ماں بھی مصلی پہ، ماں بھی روزے میں، آنے والا بھی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے کر اپنے نانا جناب سید الانبیاء کی رسالت اور انبیاء ما سلف کی رسالت کی گواہی دینے لگا۔ کتنا عظیم تھا کہ جو جناب زہرا کو زور اور اثر کے درمیان میں اللہ نے عطا کیا۔ نتیجہ کیوں نہ ہو، 12 مہینوں کا امیر مہینہ ہے رمضان المبارک، 12 آئمہ سے امیر امام ہے امام حسن مجتبیٰ، 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے رمضان المبارک، تو باب امامت کا دوسرا سردار ہے امام حسن مجتبیٰ۔ بہت شکریہ۔ یقیناً میرے خوش ٹاپک تبلیغ سن کر لوگ زیادہ جو ہے نا وہ خشک نہ ہو جائیں، رمضان المبارک ہے، لہذا ویسے ہی آپ کے لبوں کی خشکی، آپ کی زبان کی خشکی آج ولایت کے قصیدے سے تراوت میں تبدیل ہو جائے، آج ولایت کے قصیدے آپ کی روزے کی پیاس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیں۔ ساقی کوثر کے عظیم بیٹے کے قصیدے ہیں، یاد رکھیے جناب امام حسن مجتبیٰ وہ مولود سعید جن کا چہرہ پیغمبر سے ہو مشابہ تھا، جناب سید الانبیاء سے اس قدر مشابہ ہے کہ اشبہ الناس برسول اللہ وہ حسن بن علی المجتبیٰ، جناب رسول اللہ سے سب سے زیادہ شبیہ جناب امام حسن مجتبیٰ تھے۔ اتنی شفاف شبیہ اور تو ممکن ہی نہیں، اتنی شفاف شبیہ اور تو ممکن ہی نہیں۔ غور کیجئے تو محمد کا بدن لگتا ہے، ہا کو پھر سین کو پھر نون کو لکھو تو صحیح، حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن لگتا ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے رسول اللہ کو جب نواسے کی خبر ملی، نواسے کی آمد کی خبر ملی، فرد مسرت سے باغ ہو کر خود تشریف لائے، خانہ سیدہ کی طرف چل پڑے۔ خانہ سیدہ زہرا میں جب گھر میں داخل ہوئے، فرمایا یا اسماء حلمی الیہ بابنی۔ یہی واقعہ امام حسین علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ بھی آیا، اور وہاں پہ اس وقت جناب صفیہ بنت عبد المطلب جو جناب رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، امیر المومنین کی پھوپھی ہیں، انہوں نے جناب حسین کو اٹھایا ہوا تھا، ان سے خطاب کر کے فرمایا تھا، لیکن یہاں پہ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کو اٹھانے والی ہیں اسماء کنیز سیدہ زہرا، انہوں نے اٹھایا ہوا اپنے ہاتھوں پہ۔ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں یا اسماء حلمی الیہ بابنی، اے اسماء میری طرف میرے بیٹے کو لے آؤ، ہاتھوں کو لے کر اپنے وحی سے دھلے ہوئے ہاتھوں کی پہ رکھا۔ جناب سید الانبیاء نے جب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، وہ واقعہ جو پیش آیا تھا نا بعد میں، وہی واقعہ اسماء عرض کرتی ہیں آقا کیا غسل طہارت، کیا طہارت کا غسل نہ دے دیں، غسل ولادت نہ دے دیں؟ فرمایا ان اللہ نزفہ وطہرہ، اسماء اس کو طہارت کے غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو غسل ولادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ نے پاک و طاہر کر کے زمین پہ بھیجا ہے۔ میرے محترم جناب سید الانبیاء نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اپنی وحی سے دھلی ہوئی زبان، اپنی وحی سے مزین زبان، اللہ کی عظیم وحی کی مرکز زبان، جو زبان چلتی ہے تو اللہ کی طرف سے مور آتی ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو ہاتھ چلتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا نعرہ لگتا ہے، وہ ہاتھ جس پہ اللہ فرما رہا ہے اے محمد یہ تیرا فعل نہیں ہے یہ میرا فعل ہے، ان ہاتھوں پہ اپنے بیٹے کو لیا، وہ زبان جس سے صرف قرآن نکلتا ہے یا فرمان نکلتا ہے، اس زبان کو اب اپنے بیٹے کے دہن میں دے دیا، اپنے بیٹے کے مقدس ترین دہن میں جب دیا نا
تو اس وقت جناب حسن مجتبی اپنے نانا کی زبان کو ایسے چوسنے لگے کہ جیسے کتنے عرصے کے عادی تھے. دہن مصطفیٰ سے، لعاب مصطفیٰ سے جس کو گھٹی ملی اس کو حسن مجتبی کہتے ہیں. اتنے میں جناب سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں یا علی اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا میں پھر اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اتنے میں یہ باتیں ہو رہی تھی نبی اور ولی کے درمیان کہ جناب سید الملک جناب جبرائیل تشریف لائے. آکے فرماتے ہیں آقا اللہ بعد السلام درود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری طرف سے مبارکباد بھی قبول کیجیے، میری طرف سے میری کنیز خاص زہرا کو مبارکباد دیجیے، میری طرف سے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو میرے عظیم ولی کو مبارکباد دیجیے. اللہ بعد السلام تحیت تہنیت و تبریک کے ارشاد فرما رہا ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل کے جلد نمبر 6 سے یہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں جس میں اہل سنت مورخ اور راوی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنے میں اللہ کا یہ عظیم فرشتہ پیغمبر وحی ارشاد فرماتے ہیں اللہ بعد السلام، اللہ بعد تبریک و تہنیت ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ منزلت علی ابن ابی طالب بمن کا منزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی کی وہی منزل ہے، علی کا وہی مقام ہے، علی کی وہی حیثیت ہے، علی کی وہی عظمت ہے جو عظمت حیثیت اور مقام جناب ہارون نبی کو جناب موسیٰ سے تھا. ہارون کے بڑے بیٹے کا نام جناب شبر یا شبر تھا، لہذا اس کا نام بھی شبر رکھا جائے. جناب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آقا یہ تو عبرانی نام ہے. فرمایا اس کا عربی میں نام کا ترجمہ بنتا ہے حسن، لہذا آج سے اس کا نام شبر ہے عبرانی زبان میں، اور عربی میں اس کا نام ہے حسن. میرے محترم یاد رکھیے شبر تو نام ہے نا، یہ تو ایک یعنی اعادہ تھا نا، نام کا دہرایا جا رہا تھا مقام منزلت کے طور پہ، کیونکہ لوگوں کو منزلت سے آشنا کرنا تھا، علی ابن ابی طالب کے مقام سے آگاہ کرنا تھا، لہذا یہ تو اس نیت سے تھا. لیکن کائنات میں حسن وہ نام تھا کہ جو اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا تھا. پہلا نام تھا آقا علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا، فرزند پیغمبر کا، سورہ کوثر کے حقیقی مصداق کا، جناب سید الزہرا کی عظیم دل بند کا. پہلا نام پوری دنیا میں یہ نام رکھا گیا کہ جو اس سے پہلے کسی کا نام نہ تھا. اس نام کو حسن کہتے ہیں، اور یہ نام وہ نام ہے کہ جو زمین میں پہلی مرتبہ سنا گیا. لیکن یاد رکھیے یہ نام آسمان میں مشہور ترین تھا، اس لیے کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان ناموں کے صدقے میں، آدم امتحان میں کامیاب ہوئے تو ان ناموں کے صدقے میں، آدم ابھی پانی اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھے تو یہ نام اللہ کے عرش کا طواف کر رہے تھے. یہ وہ اسماء مبارکہ تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. یہ وہ نام ہیں کہ جو تخلیق آدم سے پہلے عرش کے طواف میں مشغول تھے، کہ جن ناموں پہ جناب آدم کی نگاہ پڑی، جن ناموں کے صدقے میں جناب آدم امتحان میں کامیاب ہوئے، فرشتوں پہ برتری ملی، ان ناموں کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ان اسماء کے صدقے میں. تو جن اسماء کو جناب آدم نے پکارا نا، ان میں 34واں نام جو ہے وہ امام حسن مجتبی کا تھا. پہلا جناب محمد مصطفیٰ، دوسرے جناب علی مرتضیٰ، تیسری جناب سید الزہرا، اور چوتھے
جناب حسن مجتبی یہ وہ نام تھا کہ جو جناب آدم کے لیے ایک نجات کا ذریعہ اور ایک شفا کا ذریعہ بن گیا۔ نام کے بعد دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ وہ اذان اور اقامت تھے جو رسول اللہ خود دے رہے تھے، خود کہہ رہے تھے، خود اعلان کر رہے تھے کہ اے حسن مجتبی یاد رکھ تو وہ عظیم ہستی ہوگی کہ جو توحید کی معرفت میں توحید کو بچانے والا ہوگا۔ تیرے ایک دستخط کے ذریعے نظام خدا بچ جائے گا، تیری ایک سلو کے ذریعے میرے رسول کے دین بچ جائے گا۔ یہ وہ بہترین آواز تھی۔ کیا اذان کی خوبصورتی ہوگی، کیا اقامت کی خوبصورتی ہوگی۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو آپ میں سے کوئی بزرگ یا عالم یا طالب علم اس سے آپ کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے بچے کے کانوں میں اذان و اقامت کہیے۔ دیکھیں آپ کا بچہ بھی عام، آپ مؤذن بھی عام، لیکن میں قربان جاؤں جو بچہ ہو وہ جو معصوم ہو خود بھی، جو آتے ہی شہادتین کی گواہی دے، وہ بچہ کیسا ہوگا اور وہ مؤذن کیسا ہوگا۔ یاد رکھیے آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جناب سید الانبیاء نے مؤذن حضرت بلال کو رکھا ہوا تھا اور دیگر مقامات پہ 2-3 صحابی مخصوص تھے آذان کے لیے، لیکن مؤذن جناب رسول اس وقت بنے جب مصداق کوثر دنیا میں تشریف لایا۔ جناب حسن مجتبی جب تشریف لائے، جناب سید الانبیاء نے اذان و اقامت کے ہی کیا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کے نانا محمد رسول اللہ جو خود اللہ کی آواز ہیں، وہ اللہ کی آواز بن کر لا الہ الا اللہ جب کہہ رہے ہوں گے، جب اللہ اکبر سے آواز کر رہے ہوں گے، کیا خوبصورت ماحول ہوگا۔ پھر متوجہ ہوئے جناب علی ابن ابی طالب کی طرف، یا علی 70,000 فرشتے پہلا گروہ آیا ہے تیرے بچے کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اور جب یہ فرشتے آئے نا ان میں سے جناب جبریل کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ریشمی رومال تھا، اس میں جناب حسن مجتبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ حسن جس میں سما جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ 7ویں دن جناب امام حسن مجتبی کا عقیقہ ہوا۔ ایک دمبا ذبح کر کے فقراء و مساکین مدینہ میں تقسیم کیا گیا۔ سر کے جتنے بال تھے ان کو اتار کر چاندی کے وزن کے برابر صدقہ دیا گیا۔ یہ وہ پہلا کام تھا جو رسول اللہ کی شریعت میں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے نہ عقیقہ تھا، اس سے پہلے نہ ہی سر کے بالوں کا صدقہ تھا۔ سر پہ تک زعفران بھی لگایا گیا، یہ بھی ہے، یہ شفا کا ذریعہ ہے، بچوں پر شفا کا ذریعہ ہے۔ فخر یزدان صحن امام میں فخر یزدان آ گئے، آغوش مصطفیٰ میں ناطق قرآن آ گئے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی، آپ نے شعر سے اس محفل کی رونق کو دوبارہ کر دیا۔ مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے محترم یاد رکھیے جناب حسن مجتبی کا عقیقہ شریعت پیغمبر میں پہلا عقیقہ تھا۔ اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ سنت اور تاکید جس کو مستحب موقت کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت رسول میں عقیقہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا پیدا ہو تب بھی عقیقہ کرو، آپ کی بیٹی پیدا ہو تب بھی عقیقہ کرو، اور مستحب ہے کہ اگر بچہ ہو تو نر جانور ذبح کیا جائے، اگر بچی ہو تو مادہ جانور ذبح کی جائے۔ یاد رکھیے اسی طرح بچے یا بچی کے سر کے بالوں کو اتار کر چاندی اس کے وزن یہ صدقہ دی جائے۔ سر پہ تھوڑا سا زعفران اس کو پانی میں گھول کر وہ سر پہ لگایا جائے، بچہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کچھ کام اہل بیت کے ہاں ایسے قرار پائے ہیں کہ جو بعد میں رسول کی شریعت، رسول اللہ کی سنت کا حصہ بن گئے ہیں۔
کون حسن مجتبی جن کا بچپن انسانی نشو و نما کا بہترین مظہر ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر انسانی نشو و نما کا تو وہ امام حسن مجتبی کا بچپن ہے۔ میرے عظیم موالیان حیدر کرار، مومنین و مومنات، یاد رکھیے گا حسن مجتبی اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کی پرورش کرنے والے سید الانبیاء، جس کے ناز اٹھانے والی سیدہ زہرا، اور جس کو شجاعت کے سبق پڑھانے والے علی حیدر کرار جیسے بابا ہوں۔ اللہ جانے وہ عبادت گزار تھا تو کیسا تھا، اللہ جانے وہ شجاعت تھا تو کیسا تھا۔ ہر ایک تربیت کرنے والے کی سیرت کا مکمل نمونہ بن گئے امام حسن مجتبی۔ اور تاریخ میں جناب آیت اللہ حسین مظہری نے اپنی کتاب میں بہت زبردست طریقے سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کو رسول اللہ نے جب پرورش کی نا، رسول اللہ کون ہے کہ جب مقام عبادت پہ آتے ہیں تو آواز گزرتا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل رات کو تھوڑی دیر قیام کیا کر۔ اس قدر عبادت میں مصروف ہیں جناب سید الانبیاء، قوم میں ورم آ جاتے ہیں لیکن عبادت میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے دیتے۔ وہ پیغمبر اکرم، انہوں نے جب امام حسن مجتبی کو اپنی تربیت کے اصول بتائے تو امام حسن مجتبی نے اپنے نانا کی سیرت پہ چلتے ہوئے جب بھی مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں الہی عبدک ببابک، اے پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پر ہے۔ یعنی کس قدر جناب حسن مجتبی عبادت کا انداز بتا رہے ہیں، دروازے مسجد پہ رک کر اپنے پروردگار عالم سے خطاب فرما رہے ہیں اے میرے اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ تیرے سامنے سر سجدے میں رکھنے کے لیے حاضر ہے۔ کیا عظمت ہوگی اس سجدے کی کہ جس سجدہ گزار حسن مجتبی ہوں، وہ مسجود کتنا بلند ہوگا کہ جس کو حسن مجتبی سجدہ کرتے ہوں گے، وہ مسجود وہ کتنا بلند ہوگا کہ جس کو علی حیدر کرار سجدے کرتے ہوں گے۔ اور اس کی شان معبودیت کیا ہوگی، وہ معبود کیسا ہوگا کہ جس کی ایک عابدہ، جس کی عظیم عابدہ جناب سیدہ زہرا جیسی عظیم خاتون ہیں۔ یاد رکھیے اگر بابا نانا رسول سے عبادت کے طریقہ کار پتہ چلے نا تو بابا علی ابن ابی طالب سے شجاعت کی تربیت پائی، شجاعت کے مقام پر آئے تو بابا علی ابن ابی طالب کی شجاعت میدان صفین میں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن مجتبی بہادر کتنے ہیں۔ جب امام حسن مجتبی کو صفین کے میدان میں ایک ہی حملہ کیا جناب حسن مجتبی نے، اور اس میں دشمن کے پورے اس گروپ کا کوئی بھی جو سامنے تھا لشکر جرار، جتنا بھی امام علیہ السلام کے مقابلے میں سب آ رہا تھا نا، سب کے سب واصل جہنم ہو گئے، اور وہ جو دشمن باقی موجود تھا، جو بھاگنے میں مجبور تھا، جو اپنے اپنے خیموں میں پناہ لینے میں مجبور تھا، جتنے بھی مقابلے میں آنے والے تھے نا، کبھی حسن مجتبی کے مقابلے سے کوئی زندہ بچ کے نہیں گیا۔ یہ بابا علی کی شجاعت کے آثار تھے۔ جب ماں زہرا کی صبر، جب ماں زہرا کے عظمت، جب ماں زہرا کے حوصلے، جب ماں زہرا کے ضبط کا اثر لیا نا کہ سیدہ زہرا صابرہ کتنی تھی، سیدہ زہرا ضبط کرنے والی کتنی تھی، سیدہ زہرا کس طرح دین کی بقا کے لیے اپنے ذاتی پریشانیاں، مسائب، تنہائیاں، دیگر تمام تر حقوق کا لٹنا سب کچھ برداشت کیا لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے، محمد رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ تو جب اسی مقام پہ جناب حسن مجتبی آئے نا
جو ماں کی سیرت تھی، جو مقام ماں کا پڑھایا ہوا سبق تھا، جو ماں کا کردار شفٹ ہوا تھا، منتقل ہوا تھا جناب حسن مجتبیٰ میں، تو پھر آئے نا جب اس مقام پہ تو حقیر شام سے سیز فائر کر کے بتا دیا دین کے نام پہ جائیدادیں بنانے والے اور ہیں، دین کے نام پہ جنگ روک کر منافق کے چہرے سے نقاب اتارنے والے رسول کا بیٹا ہے، زہرا کا پلا ہوا ہے، علی ابن ابی طالب کے جوہر شجاعت دکھانے والا ہے۔ یہی بات ختم نہ ہوئی تھی، جس کے نانا کی آغوش، جس کے علی مرتضیٰ جیسا بابا کی سایہ عاطفت، ماں زہرا جیسی ماں کی گود نصیب ہو، اسے تہذیب و کمالات کا عظیم شاہکار کیوں نہ کہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں پیغمبر اکرم کی حدیث لکھی ہے کہ جس میں جناب سید الانبیاء نے فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی الحسن ابن علی، میرے کردار کا، میری صورت کا سب سے زیادہ شبیہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا، میرا بیٹا جناب حسن مجتبیٰ ہے۔ آج کے دن کی عظمت کے صدقے اللہ پاک دنیا سے یہ وبا اور بیماری کا خاتمہ فرمائے اور ہم مجالس آزادی سے وبا کر سکیں۔ الہی امین سید زادہ مالک آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور جلد از جلد امام حسن مجتبیٰ کا جشن ہو، دیگر ایسے پروگرام ہوں، ہم جلد از جلد یہ وبا کر سکیں۔ مالک آپ کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز ہوں۔ یاد رکھیے کون حسن مجتبیٰ؟ بچپن میں مسجد نبوی میں سائل وحی الہی سن کر جناب حسن مجتبیٰ آتے ہیں نا، جب مسائل سن کر جو جناب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کی گفتگو سنتے ہیں۔ وحی کی گفتگو سننے کے بعد آقا حسن مجتبیٰ گھر آتے ہیں، گھر آ کر ماں سیدہ زہرا پوچھتی ہیں، بالکل بچپن ہے امام حسن مجتبیٰ کا، چھوٹا سا بچہ، اور وہ وحی کی گفتگو، وہ وحی کی مشکل ترین باتیں وہ سننے کے بعد گھر آ کر اپنی عظیم ماں کو پورے کا پورا نزول وحی کا انداز، وحی کی گفتگو، رسول اللہ پہ آنے کی انداز، رسول اللہ کی گفتگو کا طریقہ، کن مسائل پہ آج مسجد میں بات ہوئی، کون سے مسائل جناب سید الانبیاء نے، نانا مصطفیٰ نے بیان کیے، تمام کے تمام آ کر اپنی ماں زہرا کو سناتے ہیں۔ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ یکدم زبان رکی، یہ بھی تو ولی اللہ تھے نا، ایک ولی اللہ وہ پوشیدہ ہو کر اپنے بیٹے کی فضائل کو محسوس کر رہے تھے، جب زبان رکی نا اتنے میں ارد گرد دیکھا امام حسن مجتبیٰ نے، فرمایا اماں زہرا آج لگتا یہ ہے کہ میرے بابا علی یہاں پہ موجود ہیں، علی بابا آج مجھے سن رہے ہیں، اس وجہ سے میں رک گیا۔ اتنے میں جناب علی حیدر قرار باہر نکلے، علی حیدر قرار باہر نکل کر جناب علی ابن ابی طالب نے فوراً ہی ارشاد فرمایا، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، بیٹے کو گلے سے لگا کر جناب علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی تجھ پہ قربان جاؤں، میں علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اے حسن مجتبیٰ تو میرے علم کا وارث ہے، اے حسن مجتبیٰ تو میری شجاعت کا وارث ہے، اے حسن مجتبیٰ تو میرے امامے کا وارث ہے، اے حسن مجتبیٰ تو میری ذوالفقار کا وارث ہے۔ آقا حسن مجتبیٰ کی عظمت پہ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب حسن مجتبیٰ کے کس قدر میں فضائل بیان کروں، ندامت وقت میں گنجائش ہو سکتی ہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن سیرت امام حسن مجتبیٰ ختم نہیں ہو سکتی، ان کے روح کی
ان کے ہیبت کی، ان کی شجاعت کی، ان کی عبادت کی، ان کے زہد کی، ان کے تقوی کی، ان کے سخاوت کی، ان کے دسترخوان کی، کس کس بات کی میں تعریف و توصیف کروں، کون کون سی چیز کا میں قصیدہ پڑھوں کہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کیسا تھا، حسن مجتبیٰ کا معاف کرنا کیسا تھا۔ فرامین پیغمبر آخر میں بیان کرتا ہوں، جناب سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسن المجتبیٰ۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جوانان جنت کے سرداروں کو دیکھے تو وہ حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھے۔ یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، یہ اہل سنت رضوان کی معتبر کتاب ہے۔ اس کے علاوہ فضائل صحابہ، میں وہاں سے یہ حوالے نقل کر کے لائے ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں الحسن ریحانتی فی الدنیا، میری خوشبو کا نام حسن ہے۔ رسول فرما رہے ہیں دنیا میں اگر کسی نے میری خوشبو سونگنی ہو تو وہ حسن مجتبیٰ کو دیکھے۔ ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، امام حسن مجتبیٰ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا گفتگو کا انداز ہوگا جب حسن مجتبیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جناب سید الانبیاء نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے ساتھ ہی صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سیدون، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا ان قریب اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ ایک فریق وہ جنگ چاہتا ہوگا، ایک فریق خون بہانا چاہتا ہوگا، لیکن حسن مجتبیٰ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو خون روک کر، جو خون خرابے کو روک کر منافق کے چہرے سے نقاب اتارے گا۔ جب پھر بھی منافق اپنی منافقانہ حرکتوں سے باز نہ آئے گا، اس منافق کو پھر دشمن دین قرار دے کر، اللہ کے دین کا دشمن قرار دے کر جو میدان میں لے کر آئے گا وہ میرا بیٹا حسین ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے جناب رسول اللہ نے، اور مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ قصیدہ پڑھتے فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اے میرے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے اللہ جو میرے بیٹے حسن سے محبت کرے گا، میرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، جو میرے بیٹے حسن کا دشمن ہوگا اے میرے اللہ تو بھی اس سے دشمنی کر۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت ہے۔ پھر فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ پھر ایک مقام پر فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ جنگ کریں یا سلو کریں، یہ ہر دور میں ہر صورت میں یہ دونوں امام ہیں۔ آخری بات، اور آج کا جشن ختم، کیونکہ میری اپنی طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے، مشکل ہو رہا ہے تھوڑا۔ صحابہ کی نگاہ میں امام حسن مجتبیٰ کا مقام اور عظمت کیا تھی؟ جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ کا لقب جن کا ہے، بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں شیعہ اور سنی کے نزدیک، یہ دونوں فریقین میں بہت معتبر راوی حدیث ہیں۔ یہ جناب علی ابن ابی طالب کے چچا زاد ہیں، جناب رسول کے چچا زاد ہیں، رشتے میں جناب حسن مجتبیٰ کے چچا بنتے ہیں، لیکن جب حسن مجتبیٰ کی سواری سامنے آتی ہے نا تو ابن عباس رکاب پکڑ کر حسن مجتبیٰ کو سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر کبھی رکاب پتہ ہے پاؤں ہوتے ہیں، کبھی پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ کی ابا اور قبا کو جناب عبداللہ ابن عباس سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جو رسول کو بڑے پیارے تھے۔
جو رسول کے بہت پسندیدہ تھے۔ البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عام مسلمان جتنے بھی تھے، یہ تو حبر الامہ جناب عبداللہ ابن عباس کا واقعہ تھا نا، عام مسلمانوں کی حالت کیا تھی، امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ تاریخ میں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 37 میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں امام حسن مجتبیٰ کی عظمت یہ تھی کہ جب بھی خانہ کعبہ کا امام حسن مجتبیٰ طواف کر رہے ہوتے تو لوگ رسول کے بیٹے کی زیارت کے لیے ایک مقام پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ طواف میں مشغول ہے، لوگ کثرت سے رسول کے بیٹے کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہر کوئی ہجوم کر کے فرزند رسول کے بوسے لے رہا ہے، فرزند رسول کو سلام پیش کر رہا ہے، اور اس قدر ہجوم ہو جاتا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مالک کائنات ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ وجہ تھی جو وجہ جناب حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا کے دفن کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ جناب حسن مجتبیٰ نے کوفہ کے میدان میں، کوفہ کے مقام پر تخت خلافت پہ بیٹھنے کے بعد فرمایا تھا، لوگو من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اور میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ انا حسن بن علی، میں حسن ہوں علی کا بیٹا۔ انا ابن رسول اللہ، میں رسول کا بیٹا ہوں۔ انا ابن امیر المومنین، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ انا ابن سراج منیرہ، میں روشن چراغ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن بشیر و نذیرہ، یاد رکھو میں ڈرانے والے اور بشارت دینے والے نبی کا بیٹا ہوں۔ میں اس گھر کا فرزند ہوں جہاں جبریل آتے جاتے ہیں۔ میں اس گھر کا فرزند ہوں جس کو خدا نے جس سے نجاست کو دور کیا۔ میں اس گھر کا فرزند ہوں کہ جس گھرانے کی مودت کو اللہ نے اپنی کتاب میں لازمی قرار دیا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما، اور جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما، مومنین کے اجتماع بحال ہوں۔ پروردگار عالم اپنی عزت کا واسطہ ہے جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، صدقہ جناب امام حسن مجتبیٰ کا انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ سید سخاوت علی مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی اہلیہ مرحومہ کو، ان کی مرحومہ بیٹی کو جوار جناب حسن مجتبیٰ میں جگہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جناب حسن علیہ السلام کے اس جشن کی عظمت کا واسطہ سید علی کاظمی صاحب اور برادر سید سہیل شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم ان دونوں برادران کے رزق بخت میں، اقبال میں مزید بلندی عطا فرما۔ ان کے جو ریسٹورانٹ کے کاروبار ہیں میرے مالک، اس میں مزید وسعت اور برکت عطا فرما۔ آج ان کی طرف سے تقریباً کوپن ہیگن کے مومنین کے گھروں میں جو نیاز تقسیم ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جتنا بھی اہتمام کرتے ہیں میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے اپنی عزت کا واسطہ جو میرے لیے دعا کرے، مالک آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور پروردگار آپ کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کریم اللہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا واسطہ ہے سید علی کاظمی صاحب کے والد مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور علی کاظمی صاحب کی والدہ کو اور ان کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے جناب حسن مجتبیٰ کی عظمت کا واسطہ ہے ہماری تمام تر دعائیں قبول کر کے ہم پہ احسان فرما۔ آخر میں گزارش ہے سید سخاوت علی شاہ مرحوم کے لیے اور ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کی مرحومہ بیٹی کے لیے، اور برادر علی کاظمی صاحب کے والد مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ۔